نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے۔ کبھی گر جاؤ تو خود ہی اٹھ جانا، کیونکہ لوگ صرف گرے ہوئے پیسے اٹھاتے ہیں، لوگ نہیں۔ عجیب ہے تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنی محبت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے دعا، اس کے بعد صبر، اس کے بعد یقین، پھر انشاءاللہ سب سے بہترین۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ معاف بار بار کرو لیکن اعتبار ایک بار کرو۔ زندگی بغیر محبت کے مصیبت ہے اور بغیر عقل کے حیوانیت ہے۔ وقت نظر نہیں آتا لیکن دکھا کر اور سکھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ چاند کے بغیر رات بیکار ہے اور علم کے بغیر ذہن۔ تم صبر کی بات کرتے ہو، صبر تو آتے آتے آ ہی جاتا ہے، اور جب صبر آتا ہے نا، ہونٹوں کی ہنسی، آنکھوں کی آنسو، دل کا سکون کچھ محسوس نہیں ہوتا، فقط ایک شے رہتی ہے پاس، اور وہ ہے خاموشی۔ وضاحتیں اعتماد کے الف کو توڑ دیتی ہیں، جہاں اعتماد ہو وہاں وضاحتیں بیکار ہوتی ہیں۔ فجر خوبصورت تحفہ ہے اللہ سے سچی محبت کرنے والوں کے لیے۔ زندگی تصویر بھی ہے اور تقدیر بھی، فرق صرف رنگوں کا ہے، من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ جب سینے کے اندر سانس کے دریا ڈولتے ہیں، جب موسم سرد ہوا میں چپ سی گھولتے ہیں، جب آنسو پلکیں رولتے ہیں، جب سب آوازیں اپنے اپنے بستر پہ سو جاتی ہیں، تب آہستہ آہستہ آنکھیں کھول لیتے ہیں۔ کردار سے بہتر انسان کا کوئی اثاثہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ذلت اٹھانے سے بہتر ہے تکلیف اٹھاؤ۔ پھل صرف درخت کو ہی نہیں، خالص نیت اور ارادے کو بھی لگتا ہے۔ جو دل میں رہا کرتے ہیں نا، وہی دل کے زخم بن جاتے ہیں۔ سرخ پتوں کو سوکھ کر گرتا دیکھا ہے میں نے، مجھ سے مت پوچھ تجربہ وقت کی تلخیوں کا۔ دعا الفاظ کا نہیں، کیفیت کا نام ہے۔ ہر ایک شکوہ لبوں کے اوٹ کے پیچھے چھپانا ہے، بکھر کر ٹوٹ کر خود میں سمٹ کر مسکرانا ہے۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں، یہی بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ دل کے رشتے قسمت سے ملتے ہیں، ورنہ ملاقات تو ہزاروں سے ہوتی ہے۔ مجھ سے نہ ہو سکے گی زمانے کی بندگی، مکار بھی نہیں ہوں، اداکار بھی نہیں ہوں۔ حقیقی اور بے لوث تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود قائم رہے۔ اللہ راضی ہو جائے تو مقدر بدلتے دیر نہیں لگتی۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگ کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ مٹی تلے سو جاتے ہیں، اگر انہی باتوں پر مٹی ڈال دی جائے تو زندگی پرسکون گزاری جا سکتی ہے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ نصیب والوں کو ملتے ہیں فکر کرنے والے۔ ہم سفر وہ ہو جو مشکلیں ٹوٹ پڑیں، آزمائشیں سخت ہوں تو ہاتھ پکڑ لے اور کہے غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دوسری مرتبہ گرم کی گئی چائے اور دوسری دفعہ جوڑے گئے رشتوں میں پہلی جیسی مٹھاس نہیں رہتی۔ بات انا کی نہیں، عزت نفس کی ہے، کوئی لہجہ بدلے تو ہم راستہ بدل لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ کشتی میں اس لیے بھی سوار ہوتے ہیں تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کشتی میں سوراخ کہاں کرنا ہے۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ دھوپ میں باپ جلتا ہے اور چولہے پر ماں جلتی ہے، تب جا کے اولاد پلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سب کے والدین کو سلامت رکھے۔
कोशिश करें कि लोगों की रूह को ज़ख्मी ना करें, क्योंकि जिस्म के ज़ख्म की हज़ारों दवाइयाँ हज़ारों तबीब मिल जाते हैं, मगर रूह के तबीब बाज़ार से नहीं मिलते। हुकूकुल इबाद का ख़ास ख्याल रखें। सबसे बड़ी दयानतदारी अपना मुहासबा करना है। लोगों के दिल आप साफ़ नहीं कर सकते, मगर अपना दिल साफ़ रखना आपके इख्तियार में है। अकेले में फूट फूट कर रोना और फिर सब्र से अपनी बिखरी ज़ात को अपनी हंसी में समेटना और दुनिया के सामने ऐसे रहना जैसे कभी कोई दुख देखा ही नहीं, कोई दर्द सहा ही नहीं और गम क्या होते हैं पता ही नहीं, ये होती है अज़ियत की इंतहा। आपका पसंदीदा मर्द आपके हज़ार मना करने के बावजूद भी वही काम करे जो आपको पसंद नहीं, तो एक बात हमेशा याद रखना, वो आपका पसंदीदा मर्द तो है, लेकिन आप उसकी पसंदीदा औरत नहीं हैं। पैसा कमाओ, पैसे पर सब बिकते हैं, रिश्तेदार, वफादारी, इज़्ज़त और मोहब्बत। सब्र का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन सब्र करने वालों की मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला, लोग तो सिर्फ बातों से अपने होते हैं। ईमान को मजबूत करने वाली चीज़ तकवा और परहेजगारी है। आप कभी भी कामयाबी की सीढ़ी पर हाथ जेब में डालकर नहीं चढ़ सकते। कामयाबी की मंजिल पर पहुंचने के लिए हाथ पांव मारने पड़ते हैं। हज़ारों जानवर जाते जाते इंसान को ये पैगाम दे जाएंगे कि हम रब्बुल आलमीन के लिए सर कटा रहे हैं और तुम रब के लिए सर झुका नहीं सकते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का औरत के बारे में फरमान, औरत एक नाजुक फूल है, इसे मोहब्बत, इज़्ज़त और सब्र से संवारो, क्योंकि अगर वो टूट गई तो तुम्हारा सारा बाग उजड़ जाएगा। रो पड़ती हैं बेटियां जब उन्हें एहसास होता है कि कोई और नहीं है जो बाबा जैसी मोहब्बत कर सके और सब ख्वाहिश पूरी कर सके। नशा किसी भी चीज़ का हो, इंसान को गुलाम बना देता है। अपनी नेकियां ऐसे छुपाओ जैसे अपने गुनाह छुपाते हो। बर्दाश्त के कानों से सुनो, रहम की आंखों से देखो और मोहब्बत की ज़ुबान से बात करो। वुज़ू जवानों की तरह करो, नमाज बूढ़ों की तरह पढ़ो और दुआ बच्चों की तरह मांगो। मोहब्बत देख ली हमने ज़माने भर के लोगों की, जहाँ कुछ दाम ज़्यादा हों वहाँ इंसान बिकते हैं। दुनिया में औरत को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। आजिज़ी और सादगी इंसान को बादशाह बना देती है। अल्लाह के ज़िक्र से रूह मुअत्तिर होती है और मुनाफिक बज़ाहिर अल्लाह का नाम लेता है, लेकिन उसके दिल में गंदगी है। उसका अमल गंदगी पर उगे हुए सब्ज़े की तरह है जो आर्जी है। सांप से ना डरो, क्योंकि सांप सरेआम डसता है। उन कम ज़र्फ़ों और मुनाफिकों से डरो जो अपना बन कर डसते हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना मुँह है। अगर आप पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो उसको बंद रखें। सबसे ज़लील तरीन इंसान वो है जिसे हक और सच का पता हो और वो फिर भी झूठ के साथ खड़ा रहे। ज़िंदगी का सबक कभी भी लोगों का तारुफ जानने से हासिल नहीं होता, बल्कि इनके इस सलूक में पोशीदा होता है जो वो आपके साथ करते हैं। जब तुम पर मिट्टी डालकर तुम्हारा मुंह और बदन ज़मीन के 1.5 फीट नीचे दफन कर दिया जाएगा तो तुम्हारे पास अपनी ईमान के अलावा कुछ नहीं होगा जो तुम्हें बचा सके। कोशिश करो कि सब कुछ टूट जाए, पर वो मान ना टूटे जो किसी बहुत अपने ने खुद से ज़्यादा आप पर किया हो। वो इंसान कभी भी आपकी कदर नहीं करेगा जिसके लिए आप हमेशा झुकते रहोगे। दोस्ती की बेहतरीन मिसाल अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इंसाफ की बेहतरीन मिसाल उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। सखावत की बेहतरीन मिसाल उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। बहादुरी की बेहतरीन मिसाल अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मुसीबत की शिकायत ना करो, इससे अल्लाह नाराज़, दुश्मन खुश और दोस्त गमगीन होता है। गुलाब से हर कोई मोहब्बत कर सकता है, लेकिन पत्ते से मोहब्बत करने के लिए बड़ा दिल चाहिए। खूबसूरती से मोहब्बत करना आम बात है, लेकिन आम से मोहब्बत करना खूबसूरती है।
جب کوئی گلہ یا شکایت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے بہت دور جا چکا ہے۔ زندگی میں کئی بار ہم بنا غلطی کے بھی غلطی مان لیتے ہیں۔ ڈر ہوتا ہے کہیں کوئی اپنا ہم سے روٹھ نہ جائے۔ دنیا میں وہی لوگ سر بلند رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں۔ بدل جاتی ہے زندگی کی سچائی اس وقت جب کوئی تمہارے سامنے تمہارا نہیں رہتا۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں۔ حاصل کی نہ قدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی ہے جو تمہارے دل کا بوجھ اتار دے۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ صدقات ضائع ہونے کی 3 صورتیں: احسان جتانا، دکھ دینا، ریاکاری۔ اے بلندیوں کے رب، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنے رضا کی طرف پھیر دے، آمین۔ محبت اور دوستی، یہ 2 چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ 2 چیزیں انسان کی کمزوری ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ لفظی جنگ رشتوں میں عزت و احترام ختم کر دیتی ہے۔ جہاں خلوص اور احساس کے رشتے مضبوط ہوں وہاں پھول موسموں کے محتاج نہیں ہوتے۔ ننھے ننھے الفاظ بڑے بڑے گھاؤ لگانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو ضد، غصہ اور خواہش کی پرستش چھوڑ دو۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ میٹھے جھوٹ، کڑوے سچ، اور یہی زندگی ہے۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں۔ زندگی میں اگر خوش رہنا ہے تو ایک چھوٹا سا اصول بنا لیں: جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، جو ملا ہے وہ کسی سے کم نہیں، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے، جو نہیں ملا وہ خواب ہے۔ کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ لوگ بھروسہ کر کے روتے ہیں۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں، یہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ مشکل وقت کو بھلایا جا سکتا ہے مگر مشکل وقت میں ساتھ اور ہاتھ چھوڑ کر جانے والے کبھی بھی نہیں بھلائے جا سکتے۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ 2 اشخاص کے درمیان سب سے برا فاصلہ غلط فہمی کا ہوتا ہے۔ ایک جانے والا دوسرے جانے والے سے بے خبر ہو سکتا ہے۔ ہم خود کو معیار سمجھتے ہیں اور دوسروں کو ماپتے رہتے ہیں۔ انسان کو دریا کی طرح سخی، سورج کی طرح شفیق اور زمین کی طرح نرم ہونا چاہیے۔ عظیم انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے، ان کا کردار انہیں عظیم بناتا ہے۔ مستقبل میں جلنے والے چراغ ماضی کے اندھیروں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، تنہائی کی دعاؤں میں بڑا لطف آتا ہے۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ کسی بھی بڑے درویش سے زیادہ طاقتور دعا آپ کے والد اور والدہ کی ہے۔ ہم ان کو نظر انداز کر کے کسی پیر بابا، کسی سرکار، کسی مخدوم کو تلاش کرتے کرتے ساری زندگی غارت کر دیتے ہیں۔ جو پانی سے نہاتے ہیں وہ کپڑے بدلتے ہیں، جو پسینے میں نہاتے ہیں وہ تقدیر بدلتے ہیں، اور جو خون میں نہاتے ہیں وہ تاریخ بدلتے ہیں۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ رحم اور کرم میں کیا فرق ہے؟ اس نے جواب دیا، جو طلب پر مل جائے وہ رحم ہے اور جو بغیر طلب کے مل جائے وہ کرم ہے۔ دعا ہے اللہ پاک سے ہم سب کو اپنے رحم و کرم سے نوازے، آمین۔
عقل مند ہے وہ انسان جو ہر وقت آخرت کی تیاری کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ جہاں دل بھر جاتے ہیں وہاں بہانے مل جاتے ہیں۔ دوزخ میں لے جانے والی دولت سے وہ غریبی ہی بہتر ہے جو جنت کی راہ پر چلا دے۔ چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے، پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے عمل زندگی میں ہو تو قبر میں چین کتنا ہے۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، اور جن کو نبھانا ہوتا ہے وہ پھر حالات نہیں دیکھتے۔ اے اللہ، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت فرما۔ ہمارے صالحہ کی بس دو شرائط ہیں، صرف اللہ کے لیے اور سنت کے مطابق ہو۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے ان دو باتوں کا خیال ضرور رکھیے، ورنہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کچھ مشکلات اس لیے بھی آتی ہیں کہ تم سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، نکھر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم بکھر جاؤ، بھٹک جاؤ، بیکار ہو جاؤ۔ اگر اولاد کو تحفہ نہ دیا جائے تو وہ کچھ دیر روئے گی، مگر علم نہ دیا جائے تو ساری زندگی روئے گی۔ اگر دین نہیں سکھایا تو قیامت کے دن بھی روئے گی۔ کبھی کبھی زندگی اتنی تلخ ہو جاتی ہے کہ دل کرتا ہے کچھ کر گزرے، مگر بہت سے چہرے سامنے آ جاتے ہیں اور ہم پھر سے زندگی کی تلخی کو نصیب سمجھ کر صبر کر لیتے ہیں۔ اس بھرم میں نہ رہیں کہ سبھی رشتے خاص ہوتے ہیں، آدھی سے زیادہ رشتے آستین کے سانپ ہوتے ہیں۔ مشکل میں تھامنے والا ایک ہاتھ راحت میں بڑھنے والے 1000 ہاتھوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین ہر بلندی کی سیڑھی ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عاجزی انسان کے وقار میں اضافہ کرتی ہے۔ کچھ لوگ مسکراہٹیں بکھیر کر بھی یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ اندر سے مر چکے ہیں۔ قبولیت اور برداشت اور معافی یہ زندگی بدل دینے والے اسباق ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ ہماری تنہائی ہمیں جس طرف مائل کرتی ہے بس وہی ہمارے اندر کی حقیقت ہے۔ جب سب راستے بند ہوں تو اللہ کے راستے کی طرف چل پڑو۔ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر تم خود ہدایت پر ہو۔ دنیا کی سب سے تیز چھری کا نام عقیدت ہے جو عقل کی شہ رگ کاٹ دیتی ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گی تو اللہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کا فہم عطا فرمائے گا۔ کامیابی حاصل کرو لیکن پیسے کے لیے نہیں بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ زندگی میں ہمیشہ کوشش کرتے رہو، کیونکہ کوشش کرنے والے کبھی ہارتے نہیں اور بیچ میں چھوڑنے والے کبھی جیتتے نہیں۔ زندگی میں بہت سے لوگ تب ہار مان جاتے ہیں جب وہ اپنی منزل کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ زندگی میں دو شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا، تمہارا باپ، ایک وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، تمہاری ماں۔ معصوم افراد ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نیکی بڑی ہو یا چھوٹی، جب تمہارے رب کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ وہ معاشرہ جلد ہی تباہی سے دوچار ہو جاتا ہے جہاں لوگ صرف اپنی ذات کا نفع سوچتے ہوں۔ رشتے ہماری سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو اپنی سب سے بڑی کمزوری بنا لیتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا، وہ زندگی وہاں سے شروع کر سکتا ہے جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تکبر کی گندگی کو دل سے دور کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ ماں آخر ماں ہے، وہ حیوان کی ہو یا انسان کی، اس محبت کو تولنے والا ترازو آج تک ایجاد ہی نہیں ہو سکا۔
اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہم پر رحم کر دے، آمین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر گناہ کی سزا قیامت تک کے لیے موخر کیا جا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کے نافرمان کی سزا اس کے مرنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ محتاجی تکلیف دہ اور بہت بڑی رسوائی ہے، یا رب کریم اپنے سوا کسی کا محتاج نہ ہونے دینا، آمین۔ اپنے حقوق کا دفاع خود کرنا سیکھو، کب تک دوسروں کی راہ دیکھتے رہو گے؟ لشکر کا انتظار اکثر تمہاری جیت کو ہار میں بدل دیتا ہے، جب جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے رب، ہمارے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنی غلطیاں کرو گے تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں، پھر توبہ کرو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت مانگے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے تو جہنم کہتی ہے، اے اللہ اسے جہنم سے بچا لے۔ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے ہوئے اپنی ذاتی خواہش پوری نہ کرنے والا کنجوس نہیں بلکہ باپ ہوتا ہے۔ اپنی بیویوں کو کبھی دکھ نہ دیں، کیونکہ ان کی دنیا ہی بڑی محدود ہوتی ہے، شوہر سے شروع ہو کر بچوں پر ختم۔ اگر غیر محرم مخلص ہوتا تو میرا اللہ کبھی اس سے پردہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ بچیوں کو دینی تعلیم لازمی دو، کیونکہ اگر ایک ماں دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک جائے گا۔ جب دنیا والے تمہارا دل دکھائیں تو بس اتنا کہا کرو، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ عورت ناز سے گوندی گئی ہے، ناز کی حقدار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بھی روٹھتی تھی اور سرور کائنات ان کو مناتے تھے۔ یہ عورت کا حق اور مرد کا فرض ہے۔ محبت کے قرض ایسے ہی لٹائے جاتے ہیں۔ کچھ پھول دھوپ میں بہتر کھلتے ہیں اور کچھ چھاؤں میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اور وہ ہمیں وہی دیتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ خودداری اور عزت نفس کی حفاظت ہر انسان کا فرض ہے۔ اگر ہم خود اپنی عزت کی قدر نہیں کریں گے تو دنیا بھی ہماری عزت نہیں کرے گی۔ انسان کو مارتی ہمیشہ محبتیں ہیں، نفرتیں تو انسان کو جینا سکھاتی ہیں۔ اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بناتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ ایک غلطی ہو جائے تو لوگ بات تک نہیں کرتے، اور ہمارے اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی ہمارا رب ہمارا رزق بند نہیں کرتا۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ رہتی ہے اور بہت بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیں۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ چھوڑنے والے چھوڑ ہی جاتے ہیں، چاہے مقام کوئی بھی ہو، نبھانے والے نبھاتے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں۔ کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو انسان کی شخصیت کو۔ ہمیشہ یہی سوچ کر جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا اچھا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی بھی سمجھ لیتا ہے۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبی کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ سنا ہے حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔ جس گھر میں ذکر اللہ ہو
اس گھر میں برکت اور رحمت ہمیشہ رہتی ہے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے امیدیں مت رکھو، صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جب ہم اپنے اندر سے درد کو ختم نہیں کر پاتے تو وہی درد ہمیں اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے، نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں کاغذ کے نوٹ محنت کے بغیر نہیں ملتے، تو جنت کی نعمتیں بھی اتنی سستی نہیں کہ محنت کے بغیر جھولی میں ڈال دی جائیں۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے دل بکھرے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ بھروسہ تو اپنی سانس پر بھی نہیں کیا جا سکتا اور ہم انسانوں پہ کر بیٹھتے ہیں۔ ہر لذت کی انتہا بے زاری ہے ماں سوائے ذکر اللہ کے۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ اے اللہ، جب تک سانس ہے اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ کرنا۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے مگر انسانیت کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے۔ یا ستار العیوب، میرے عیب چھپا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین۔ زندگی میں خوشیوں کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں۔ اچھی سوچ اور بری سوچ آپ کے حالات کا تعین کرتی ہے۔ بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں ہیں وہ بہت رحیم اور رحمان ہے۔ عطر لگا کر کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے کہ ڈب کردار سے خوشبو آئے۔ مقدر بدل جائے گا، تم راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگو تو صحیح۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ ایک شخص نے مولا علی علیہ السلام سے کہا، یا علی علیہ السلام، اللہ سے دعا کس طرح مانگنی چاہیے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اس چھوٹے بچے کی طرح جسے کچھ بھی چاہیے ہو وہ فقط روتا ہے، کچھ بولتا بھی نہیں، مگر اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچے کو کیا چاہیے، اور اللہ تو اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے نہیں دوسروں کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دے، عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ خونی رشتے توڑ کر انسان جوانی تو گزار سکتا ہے مگر بڑھاپا نہیں۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ اگر دولت کمانا ہی زندگی کی حقیقی کامیابی کا اصل مقصد ہوتا تو قارون کو کامیاب ترین انسان مانا جاتا۔ پریشانی صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کی بجائے اٹھا دیتی ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھو بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھو، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسے ہی کوشش کرو جیسے تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ کسی کو بہن کہہ دینے یا بھائی بنا لینے سے اللہ کے بنائے ہوئے محرم اور نامحرم کے رشتے بدل نہیں سکتے۔ اپنی زندگی کو مشکل مت بنائیں اور خود کو بھی دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ جو محبتیں رب کی خاطر کی جاتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو رب کی خاطر چھوڑی جاتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کے ہاں ہر عمل کا اجر ہے۔ ملازم سے اپنا راز کہنا اسے ملازم سے مالک بنا لینا ہے۔ ہر کسی کو آپ کے بارے میں سب کچھ جاننے کا کوئی حق نہیں۔
انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص رہنے والے لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ مخلص رشتے بنانے کے لیے مخلص ہونا ضروری ہے۔ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ کا مطلب آپ کے رشتے کی بنیاد میں ہی ملاوٹ تھی۔ آج کے دور میں صرف چیزوں میں ہی ملاوٹ نہیں بلکہ جذبات میں بھی ملاوٹ ہے۔ دراصل خالص چیز لوگوں کو ہضم کرنے کی عادت ہی نہیں رہی۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ جن کے دل کی بات اس دنیا میں سننے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی سب کہیں انکہیں باتیں اس دل کا مکین سنتا ہے بڑے غور دھیان اور پورے خلوص کے ساتھ، اور پتہ ہے میرا رب جس دل میں رہتا ہے اسے دنیا والوں سے بات کرنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ سچے انسان کی زندگی اصولوں کے تابع ہوتی ہے اور جھوٹے انسان کی زندگی مفادات کے تابع۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ تعلقات مختصر ہی صحیح لیکن منافقت سے پاک ہونے چاہیے۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ محبت کے کمرے کی ایک کھڑکی خوش فہمی کے جزیرے کی طرف کھلتی ہے اور وہی منظر سب کو حقیقت لگتا ہے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا پر ارادہ نہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ لوگوں کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ جو شخص وقت سے پہلے عزت و شرف طلب کرے گا زندگی پر ذلیل رہے گا۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ کھانے میں احتیاط برت کیونکہ یہ زہریلی گھاس ہے۔ احتیاط تنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت اور نور ہے۔ گم سم اور اداس مت رہو، باہر آ جاؤ اور اپنی دنیا کو تلاش کرو۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ آج کل لوگوں کو راس بھی چکر باز لوگ ہی آتے ہیں۔ مخلص وفاداروں کو تو ذہنی مریض اور خاندانی پاگل ہونے کے لقب سے نواز دیا جاتا ہے۔ ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ دوسروں کے ساتھ کیا ہوا دوسروں کی کہانیوں سے مطمئن نہ ہو، اپنے باطن کی کتاب کھولو اور اپنی کہانی لکھو۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی دن ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو کیونکہ وہ ضرور اگے گی۔ یہ وہ دور ہے جہاں انسان گرے تو ہنسی آتی ہے اور موبائل گرے تو جان نکل جاتی ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ میری عمر کا حاصل ان 3 باتوں کے سوا کچھ نہیں، خام تھا، پختہ ہوا اور جل گیا۔ جب خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہمیں انکساری کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ دنیا بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ جس انسان میں وفاداری نہ ہو اس کے ساتھ دوستی کرنے کا مطلب خود کو ذلیل کرنا ہے۔ ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ جس میں خدا کے لیے عبادت کا ٹائم نہ ملے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے اور دکھاوا کتنا اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔
वक़्त, दोस्त और रिश्ते ये वो चीज़ें हैं जो मुफ्त में मिलती हैं, मगर इनकी कीमत का तब पता चलता है जब ये कहीं खो जाते हैं। इंसान होना हमारा इंतखाब नहीं, कुदरत की अता है, लेकिन अपने अंदर इंसानियत बनाए रखना हमारा इंतखाब है। दुश्मन से हमेशा बचो और दोस्त से इस वक्त जब वो तुम्हारी तारीफ़ करने लगे। अपनी ज़ुबान को किसी के ऐबों से आलूदा ना करो, क्योंकि ऐब तुम्हारे भी हैं और ज़ुबानें दूसरे लोगों की भी हैं। बहुत से धोखे हम अपनी मर्ज़ी से खाते हैं। मौत सबसे बड़ी हकीकत है जिसको हर शख्स भुला बैठा है, और ज़िंदगी सबसे बड़ा धोखा है जिसके पीछे हर शख्स भाग रहा है। बाज़ लोगों के मरने से बहुत से लोग मर जाते हैं और बाज़ लोगों के मरने से बहुत से लोग जीने लगते हैं। ये अपने अपने किरदार का नतीजा है। तन्हा होना ये नहीं होता कि आपके पास कोई नहीं है। तन्हा होना दरअसल ये होता है कि आप सबके पास हैं लेकिन आपका कोई नहीं है। अपने घर की बातें बाहर के लोगों को ना बताओ, तुम्हारी गैर मौजूदगी में लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। घड़ी की सुई औकात बताती है और इंसान भी एक घड़ी है। जुबान उसकी सुई है जो बंदे की औकात बताती है। रंगों से डर नहीं लगता, रंग बदलने वालों से डर लगता है। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखें काबू में रखो, और जब इसके घर से निकलो तो जुबान काबू में रखो, ताकि वहाँ की इज्जत और राज दोनों महफूज रहें। आपके इखलाक की कदर भी लोग इस वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश इखलाक हो, लोग इसके इखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं। मुअज़्ज़िज़ बनना चाहते हो तो दूसरे की इज्जत करो, क्योंकि ये काम मुअज़्ज़िज़ आदमी ही करता है और यही इंसानियत का कमाल है। मौत को याद रखना नफ्स की तमाम बीमारियों का इलाज है। अगर लफ्ज़ों की तालीम के साथ लफ्ज़ों की हुर्मत का एहसास भी दिलाया जाए तो तालीम और तरबियत दोनों हो जाती हैं। हज़ार गलतियों के बावजूद आप अपने आप से प्यार करते हो, तो फिर किसी की एक गलती पर उससे नफ़रत क्यों करते हो? इंसान जो चाहता है करने से कासिर है, अल्लाह जो चाहता है करने पर कादिर है, तो कासिर पर नहीं कादिर पर तवक्कुल करें। शुक्र करना सीखो, इतना मिलेगा कि थक जाओगे। माल या जान का चला जाना नुकसान नहीं होता, इंसान का सबसे बड़ा नुकसान किसी की नज़र से गिर जाना है। जब लोग साथ छोड़ जाते हैं तो इसमें भी अल्लाह की तरफ से एक पैगाम होता है कि अब बता तेरा मेरे सिवा कौन है। ख्वाहिशात के जंगल में सुकून का परिंदा नहीं चहचहाता। हिर्स जितनी ज़्यादा होगी अल्लाह ताला पर यकीन उतना ही कम होगा। दुख इंसान को नहीं तोड़ता, दुख में अपनों के रवैये तोड़ देते हैं। ताल्लुकात अक्सर कसूर से नहीं जहन के फतूर से ख़राब होते हैं। इल्म माल से बेहतर है, क्योंकि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है और तू माल की हिफाजत करता है। मैंने अपनी औकात को बड़े करीब से देखा तो पता चला कि चंद सांसें हैं और वो भी रब्बुल इज़्ज़त के मोहताज हैं। दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है, निकम्मों की तो सारी ज़िंदगी दूसरों की गलतियाँ निकालने में गुजर जाती है। ज़ुबान का कहा दुनिया सुनती है और दिल का कहा अल्लाह सुनता है। ताल्लुकात अक्सर कसूर से नहीं जहन के फितूर से ख़राब होते हैं। मांगने वाले को दुनिया देती है और देने वाले को अल्लाह देता है। खौफ से गुस्सा जन्म लेता है और गुस्से से नफ़रत पैदा होती है, जिसका लावा उबल उबल कर बिले आखिर बर्बादी का सबब बनता है। दुनिया की हकीकत ये है कि गम में तन्हा और खुशियों में ज़माना साथ होता है।